بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے سنتوں میں سے ایک اور ویڈیو، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے قضائے حاجت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں کیسے جاتے تھے، قدم کیسے رکھتے تھے، باہر کیسے آتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، اٹھتے کیسے تھے، ہر چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہر سنت جو ہے، جو بھی آپ کی سنت ہوتی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف ایک کے لیے، مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، وہ مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کے لیے سنتیں ہوتی ہیں، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے بھی ویسے ہی واش روم میں جانا ہے جیسے مرد جائے گا، ویسے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو آپ سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو بایاں قدم پہلے اندر رکھتے تھے، الٹا پاؤں پہلے اندر رکھتے تھے اور باہر آتے ہوئے سیدھا پاؤں رکھتے تھے، اور جب اندر داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر آتے تو غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ سنت عمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے واش روم تو جانا ہی ہے، باہر بھی آنا ہے، تو جب جائیں تو پھر ایسے ہی جائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور باہر آئے ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ اس کے اندر پھر سستی کس چیز کی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب ایک چیز آپ نے کرنی ہی ہے تو پھر آپ اس کو سنت کے مطابق کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، اس میں آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ رفع حاجت کو جاتے تو جب تک آپ زمین کے بالکل قریب نہ ہو جاتے تو اپنا سطر کو جو ہے وہ کھولتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ واش روم میں جاتے اور بیٹھتے تھے تو بیٹھنے تک اتنے زمین کے قریب ہو جاتے تب جا کے اپنا سطر جو ہے وہ، جو بھی آپ نے تہبند وغیرہ پہنا ہوتا تھا یا جو بھی ہے، تو اس کو اس وقت نہیں کھولتے جب آپ زمین کے قریب نہ ہو جاتے، تو یہ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ پیشاب کرنا چاہتے تو نرم زمین کی تلاش کرتے ہیں۔ دیکھو، اب چینج ہو گیا، آپ سب کے دور میں اس طرح کے واش روم نہیں تھے، پکے واش روم نہیں تھے جس طرح کے اب ہوتے ہیں نا۔ اب تو اٹیچ باتھ روم بھی مل جاتے ہیں آپ کو، اب تو فلیش ہوتا ہے، کمبورڈ ہوتا ہے، تو ہر چیز بہت آسانی ہے۔ تو یہ سنت عمل جو ہے نا، یہاں گاؤں میں ابھی بھی جہاں پر یہ چیزیں نہیں، بلکہ اب تو گاؤں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر ابھی اس طرح کے واش روم نہیں ہیں، جو لوگ ابھی بھی جنگل یوز کرتے ہیں یا اوپن زمین یوز کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں جو چیزیں ہم لوگوں کے لیے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نرم زمین کو استعمال کرتے تھے، نرم زمین کو، اور اگر نرم زمین نہیں ہوتی تھی تو اس کو کسی لکڑی یا پتھر سے اس کو کھود لیتے تھے اور ایک چھوٹا سا نا کھڈا سا اس کو بنا لیتے تھے، تو پھر اس کو وہ یوز کرتے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ سخت زمین قضاء حاجت کے لیے اگر استعمال کریں تو اس میں چھینٹے آنے کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اور یہی چیز آج ہمارے واش روم میں بھی، جب بھی آپ فلیش یوز کریں، کمبورڈ یوز کریں، تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے نجاست سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بڑا سخت عذاب ہے اور بڑا سخت گناہ ہے اس کا۔ تو جو گاؤں میں ہے وہ تو اگر زمین استعمال کرتے ہیں تو وہ تو اس طرح کر سکتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم زمین استعمال کرتے ہیں، اور اگر نرم نہیں ہوتی تو کھڈا کر کے چھوٹا سا تو اس کو پھر یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے شہروں میں تو شہروں کے لیے تو یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو واش روم دوسرے ہوتے ہیں۔ حبیب بن صالح سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام فراغت میں داخل ہوتے تو اپنا جوتا پہن لیتے تھے، یعنی واش روم میں جب انٹر ہوتے تو جوتا پہن کر ہوتے تھے، اور اپنا سر ڈھانپ لیتے تھے۔ سر بھی ڈھانپ کے آپ جاتے تھے، یعنی ٹوپی وغیرہ آپ کے سر پہ جو بھی ہوتی تھی آپ پہن کے واش روم میں جاتے، اور جوتا پہن کے واش روم میں جاتے تھے، تو اس لیے یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں تو ٹوپی پہن کے جائیں، اور عورت ہو تو سر اپنا ڈھانپ کے جائیں، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ شیاطین وغیرہ واش روم کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ اچھا، کبھی آپ پانی سے استنجا فرماتے، کبھی ڈھیلے سے، کبھی دونوں کا استعمال فرماتے تھے، کیونکہ اس وقت میں پانی کم ہوتا تھا تو پتھر وغیرہ شریعت میں فقہ میں جو ہے وہ آپ ڈھیلے سے بھی جو ہے اس سے بھی آپ استنجا کر سکتے ہیں، اور پانی بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈھیلے استعمال کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی جو ہوتے تھے تو وہ طاق میں ہوتے تھے، 3 5 7 اس طرح ہوتے تھے۔ اچھا، اور آپ جب واش روم میں جاتے تھے تو نجاست وغیرہ صاف کرنے کے لیے اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرتے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی جیسے جو نجاست والی یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے الٹا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پاک چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے سیدھا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ پانی سے استنجا فرماتے تو اس کے بعد زمین پر ہاتھ کو رگڑ کر دھوتے تھے، یعنی پانی سے دھو کر اور پھر اس کو زمین پر بھی ہاتھ کو مل لیتے تھے۔ اچھا، پیشاب کرنے کے لیے اکڑو بیٹھتے تھے، یعنی جس طرح ہم لوگ واش روم میں فلیش پہ جس طرح بیٹھتے ہیں تو ویسے بیٹھتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے تو اپنی دونوں ٹانگوں کو تھوڑا سا کشادہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا، کیا تاکہ
چھینٹوں سے بچ سکے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے اندر بڑا سخت عذاب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط خود بھی کرتے تھے، امت کے لیے بھی یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اچھا، جب آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھتے تو قبلی کی طرف منہ نہ کرتے تھے اور نہ کمر کرتے، نہ کمر بیک کرتے تھے نہ فرنٹ کرتے تھے قبلی کی طرف. تو اس لیے جب بھی کوئی نیا گھر بھی بناتا ہے تو وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھے کہ قبلہ کس سائڈ پہ، تاکہ قبلی کی طرف نہ آپ کا فرنٹ ہو نہ آپ کی بیک ہو. تو اس کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ قبلی کی طرف نہ ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کو جاتے تھے، یعنی واش روم جاتے تھے، تو آپ کو پانی لا کر دیتا اور آپ اسے طہارت کرتے، پھر اپنے ہاتھ کو مٹی پہ ملتے تھے، پھر میں دوسرا برتن لاتا تو آپ اس سے وضو کرتے تھے. یعنی واش روم وغیرہ میں آپ پانی استعمال کرتے اور پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑ کے اس کو صاف کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وضو کے لیے الگ برتن لاتے تھے، پانی ہوتا تھا اور پھر آپ اسے وضو فرماتے تھے. اب اس کی تشریح میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے تھے، ٹھیک ہے، صرف ڈھیلے سے نہیں کرتے تھے بلکہ پانی بھی استعمال، دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ہاتھ کو زمین پر مل کر دھوتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے. جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی، قضائے حاجت اور استنجا سے فارغ ہو کر وضو بھی فرماتے تھے. لیکن کبھی بھی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وضو کرنا صرف اولا ہے، افضل ہے، اس کو فرض و واجب نہیں بنایا، تو اس لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں بھی کیا. آپ کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر جو ہے وہ آپ کے لیے پانی لا کے لے کے آئے، اور آپ جب فارغ ہوئے تو آپ سے فرمایا کہ یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے وضو کے لیے پانی لے کے، تو آپ سے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ میں ہر نماز واش روم سے جب بھی آؤں تو میں وضو کروں گا، ٹھیک ہے. اور یہ امت کے لیے تھا کہ اگر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کے واش روم سے نکلتے ہوئے وضو کرتے نا، تو یہ پھر فرض و واجب لوگ سمجھ لے، تو اس کو پھر ضروری سمجھ لے، تو جو پھر مشکل ہو جاتا نا. تو یہ چیز اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی کبھی ترک بھی کی ہے، تاکہ اس چیز کو فرض یا واجب نہ بنایا جائے، یہ کوئی قانون نہ بن جائے امت کے لیے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، لیکن ہاں اگر آپ وضو سے ہر وقت رہتے ہیں، جس طرح کہ آپ واش روم جو ہے واش روم یوز کرتے ہیں، باہر آنے سے پہلے وضو کر لیں. اگر آپ کو پورا نہیں کر سکتے کہ سنت کے مطابق مستحبات بھی آپ کریں، سنتیں بھی کریں پوری، تو 4 فرضی کر کے آپ باہر آ جائیں. سارا دن وضو سے رہیں گے تو گناہ سے محفوظ رہیں گے، نماز پڑھنا آسان ہوتی ہے، ذکر اذکار کرنا آسان ہوتا ہے، ہر چیز بہت آسان ہو جاتی ہے اگر آپ سارا دن وضو سے رہتے ہیں. کہیں اگر مجبوری ہے کہ پانی نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے یا کچھ ایسی مجبوری ہے، تو آپ چھوڑ بھی دیں، جس طرح میں نے ابھی اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کیا. لیکن ہاں اگر آپ رہیں گے تو اس کے بینیفٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گناہ سے بچیں گے، نماز پڑھنا بہت آسان ہوتی ہے. آدھا کام جو لوگوں کو سستی آتی ہے نماز پڑھنے میں، ان کا آدھا کام وضو کرتا ہے. وضو ہو تو 1 منٹ میں اٹھ کے انسان نماز پڑھ لے، وضو نہیں ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا وضو کروں گا پھر آؤں گا، تو شیطان اس کو اٹھنے نہیں دیتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، وضو ہو تو انسان بیٹھے بیٹھے آفس میں بیٹھا ہے، جاب جہاں کرتا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، یا کہیں کام کرتا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اپنا ذکر بھی کر سکتا ہے وضو ہو تو. خیر تسبیح تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو ہو تو اور اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. تو کوشش یہی کیا کریں کہ ہر وقت وضو سے رہیں. اور جو سنتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں آپ سے، کہ انٹر کیسے ہوتے تھے، باہر کیسے آتے تھے، اور آپ بیٹھتے کیسے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا کن چیزوں میں عادت مبارک تھی جو آج کل کے حساب سے ہے کیونکہ ٹائم چینج ہو گیا. تو آپ لوگ وہ چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو آپ آج کل ہمیں سنتیں جو ہمیں مل سکتی ہیں، یعنی واش روم میں انٹر ہونا، باہر ہونا، بیٹھنا کیسے ہے، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. ہاں جو گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر واش روم کا بھی سین نہیں ہے، جہاں پہ مٹی وغیرہ یوز کرتے ہیں یا جنگل میں جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ہے، تو وہاں پہ یہ ساری سنتیں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، استعمال اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.